برطانیہ میں 46,000 سے زیادہ عوامی اداروں نے کنگ چارلس کے مفت پورٹریٹ کو مسترد کر دیا۔ صرف 31% اہل اداروں نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ 2.7 بلین کے منصوبے کا مقصد بادشاہ کے دور کا جشن منانا تھا، لیکن اس میں اضافہ کم تھا۔ صرف 3% ہسپتالوں اور 7% یونیورسٹیوں نے پورٹریٹ کی درخواست کی۔ قومی اور مقامی حکومتی اداروں نے 73% قبولیت کی شرح کے ساتھ زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت نے ممکنہ ساکھ کو نقصان پہنچانے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ کن اداروں نے پورٹریٹ کو قبول کیا۔ پولیس خفیہ کارروائیوں میں رنرز کا روپ دھار کر خواتین جوگروں کو ہراساں کرنے سے نمٹنے کے لیے ایک تخلیقی طریقہ اختیار کر رہی ہیں۔ خواتین افسران رننگ گیئر پہنتی ہیں اور کیٹ کال کرنے والوں اور ہراساں کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے مشہور ہاٹ اسپاٹ کو نشانہ بناتی ہیں۔ ایک حالیہ کارروائی میں 2 آدمیوں نے خفیہ افسران کو ہراساں کرنے پر روکے جانے کے بعد معافی مانگی۔ اس اقدام کا مقصد ممکنہ مجرموں کو روکنا اور خواتین کو ورزش کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرنا ہے۔ ٹاکس کا مضمون ہضم شدہ ہفتہ ہاؤس آف بکھم میں شاہی غصہ اور دشمنی کی کہانیاں بکھم خاندان کے اندر مبینہ تناؤ پر بحث کرتا ہے، جو برطانوی شاہی خاندان خاص طور پر پرنس اینڈریو کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ اینڈریو لونی کی ایک سوانحہ عمری جس کا عنوان ہے انٹائٹلڈ دی رائز اینڈ فال آف دی ہاؤس آف یارک نے ان بحثوں کو جنم دیا۔ مضمون ممکنہ طور پر مشہور شخصیات اور رائلٹی کے درمیان خاندانی حرکیات کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ بروکس ایک برطانوی مصنف ہے اور دی گارڈین اور دی نیو یارک ٹائمز میں تعاون کرنے والا۔ ساؤتھ پورٹ کے چیرا کمپنی کا شکار ہونے والی بیبی کنگ کے خاندان نے سنگین جرائم کے مشتبہ افراد کی نسل کو ظاہر کرنے کے حکومتی منصوبے پر تنقید کی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ معلومات مکمل طور پر غیر متعلقہ ہے اور جرائم کا رجحان تمام نسلوں میں موجود ہے۔ بیبے کے داد مائیکل ویسٹن کنگ نے فارج کی پسندوں کے لیے کاؤنٹنگ کے خلاف خبردار کیا اور پولیسنگ میں نسلی انکشاف کے لیے حکومتی حمایت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ خاندان نظامی ناکامیوں کو نمایاں کرتا ہے، بشمول دماغی صحت کی مداخلت کی کمی جس نے حملے میں حصہ لیا۔ گلاسگو میں کلینسائیڈ اکیڈمی سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ اسکاٹش طالبہ ریبیکا ینگ نے بے گھر لوگوں کو گرم رہنے میں مدد کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والا گرم کمبل ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے جدید ڈیزائن میں کمبل کے اندر تانبے کی تاریں لگائی گئی ہیں جو بیٹری سے جڑے ہوئے شمسی پینل سے چلتی ہیں، جو اسے رات یا ابر آلود دنوں میں بھی کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ کمبل کو ایک بیگ میں بنایا گیا ہے جو اسے سڑکوں پر رہنے والوں کے لیے پورٹیبل اور عملی بناتا ہے۔ ریبیکا کی ایجاد نے اسے پرائمری انجینئر میک روبوٹ میڈل مقابلے میں 70,000 سے زیادہ اندراجات کے ساتھ تعریفی تمغہ۔ ڈاکٹر کریش کینیڈیا، جو کہ تنازعات کے مرکز میں ہیں، نے رابرٹ جینرک پر زینو فوبیا کا الزام لگانے کے باوجود ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کینیڈیا نے تجویز پیش کی کہ وہ ہجرت کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں، رہائش، ملازمتوں اور زندگی کی لاگت جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے تارکین وطن مخالف جذبات کو ہوا دینے کے بجائے ان چیلنجوں سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈیا کی تجویز کا مقصد ہر ایک کے لیے بشمول ان کے خاندانوں کے لیے تحفظ اور تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ وائٹ آئی لینڈ دریائے ٹیمز میں جمے ہوئے گیلے مسحوں کا ایک بہت بڑا خزیرہ ہے جس کا وزن تقریباً 180 ٹن ہے، جو لندن کی 15 ڈبل ڈیکر بسوں کے برابر ہے۔ پورٹ آف لندن اتھارٹی ٹیمز وائٹر کے تعاون سے جزیرے کو ہٹانے کے لیے 1 ماہ سے جاری آپریشن کی قیادت کر رہی ہے۔ صفائی کی یہ کوشش برطانیہ میں بڑے پیمانے پر گیلے مسح کو ہٹانے کا پہلا منصوبہ ہے، جس میں ماحولیاتی خیراتی ادارے،
تھیمز پہلے ہی 14,000 سے زیادہ گیلے مسح جمع کر چکے ہیں۔ ہٹانے کے عمل کا مقصد دریائے ٹیمز میں آلودگی سے نمٹنا ہے۔